ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਰੋਹੀ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਰੋਹੀ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸੇ, ਲੋਕ ਫਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਰੋਹੀ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਅਖਬਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਮਖਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਦੀਵਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਰੋਹੀ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ। ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ, ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ फरीदा। नचदी रही सरकार फरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्लस न्यूज़ के साथ मैं अफजल हुसैन भट्टी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन सबसे पहले सैलाब की तबाहकारियों और सैलाब ज़दगान पर बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात ने एक इंटरव्यू में तहलका खेज़ इंकशाफ किया। ये अगली बात सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान हुकूमतों को पहले से ही पता था कि इस बार गैर मामूली बारिशें होने वाली हैं, इस बार बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन ये सब पहले जानते हुए भी इस पर कुछ नहीं किया गया। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल साहबजादा खान ने सैलाबी सूरत हाल पर से मुतल्लिक एक इंटरव्यू में तहलका खेज़ बयान देते हुए कहा कि इन्होंने बताया कि महकमा मौसमियात ने 3 महीने पहले ही गैर मामूली बारिशों और मौसमियाती मसाइल का अलर्ट जारी कर दिया था। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिद्दत के हवाले से मई के पहले हफ्ते में NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हर प्लेटफार्म को आगाही फराहम कर दी थी। इन्होंने कहा कि हमने बताया था कि इस बार मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होगी। जब अप्रैल में साउथ एशियन फार्म मीटिंग हुई थी तो माहरीन ने गैर मामूली सूरत हाल से आगाह इसी वक्त कर दिया था, यानी अप्रैल के बाद मई में भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त हमज़ा शहबाज थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे। इन्होंने इस बारे कुछ भी इक़दाम नहीं किए, ना ही किसी किस्म की मीटिंग बुलाई गई, ना ही मुतल्लिका इलाकों की इंतज़ामिया को इस तरह के सूरत हाल से आगाह किया गया। अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जो कि हुकूमत और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से है। इस जानी नुकसान को कम से कम किया जा सकता था। मवेशी लाखों की तादाद में मुतासर हुए हैं, फसलें, सड़कें, इमारतों समेत हर चीज़ का नुकसान हुआ है। इन तमाम नुकसानात को कम से कम किया जा सकता था। ख़ास तौर पर इंसानी जानों के नुकसान को बहुत हद तक बचाया जा सकता था। लेकिन इस सूरत में अगर हुकूमतें वक्त पर जाग जाती, यानी जिस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर इनके घरों पर छापे मार रहे थे, लोगों पर पर्चे कर रहे थे, आंसू गैस की जो शेलिंग हो रही थी, इस वक्त भी इनको आगाह कर दिया गया था कि आगे खौफनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है बारिशों की वजह से, जो कि गैर मामूली बारिशें होने वाली हैं और जिससे मुल्क में सैलाब आ जाएगा, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। और जो सबसे बड़ा जुर्म साबका वज़ीर आला यानी हमज़ा शहबाज और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया, इसका खमियाजा आपको नवंबर और दिसंबर में भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के एक मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन की ज़ुबानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इनकी हुकूमत हो या ना हो, आपने हर बद्दुआ जो देनी है, आटा ख़रीदते वक्त, गंदम ख़रीदते वक्त या रोटी ख़रीदते वक्त, अपनी हर बद्दुआ साबका वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को देनी है, भला इनकी हुकूमत हो या ना हो। क्योंकि जब गंदम की ख़रीदारी का वक्त था तो इन्होंने ख़रीदारी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, इन्होंने गंदम की स्मगलिंग होने दी।
انہوں نے تب کوئی کنٹرول نہیں کیا، گندم جہاں جاتی تھی جانے دی، جس کی وجہ سے ہمارے سٹاک میں گندم بہت کم موجود ہے۔ ابھی بعد میں حکومت کی جانب سے بہانے لگائے جائیں گے کہ بارش کی وجہ سے بہہ گئی یا یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گندم کی خریداری پر توجہ ہی نہیں دی، یہ اپنے سیاسی انتقام یا دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ ناظرین، 5 بھائی جو کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کے جو بارشی ریلے کی صورت میں بہہ گئے اور جام بحق ہو گئے، وہ 5 گھنٹے 5 بھائی جو مدد کے لیے وہاں پکارتے رہے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ مدد کے لیے پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ تو وہاں تھے لیکن وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وہ مشینری نہیں تھی۔ وہ اصل مسئلہ ہیلی کاپٹر تھا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ ان کو ریسکیو کرنا کوئی دوسرا حل تھا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ 9 سال سے ان کی خیبر پختونخوا میں یعنی کہ KPK میں حکومت ہے، تو ہیلی کاپٹر خان صاحب کی جو بہن یا ان کی فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے تو دستیاب ہے، تو لیکن کسی غریب کو عام پاکستان کے کسی شہری کو جو 5 گھنٹے مسلسل اس آس پہ وہاں لٹکے رہے، پانی میں کھڑے رہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جائے گا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا اور بالآخر وہ پانی کی نظر ہو گئے اور جام بحق ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر نہیں پہنچے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی تھی، جو کہ منع کیا گیا تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہیلی کاپٹر نے کئی لوگوں کو ریسکیو کیا، جس وجہ سے ہیلی کاپٹر ان 5 بھائیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہ پہنچ سکا، جس وجہ سے وہ پانی کے بڑے ریلے کی نظر ہو گئے اور اس میں ڈوب گئے۔ ناظرین، جہاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہیں، وہاں پاکستان کی بہت زیادہ تنظیمیں بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہی ہیں، اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، تو میں پاکستان تحریک لبیک کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جن کے پاس حکومت میں کسی صوبے میں یا وفاق میں کوئی ان کے پاس منسٹرشپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کے پاس وزارت یا اسی طرح کا کسی قسم کا حکومتی لیول پہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی آج تک وہ حکومت میں رہے ہیں، نہ ہی کسی حکومت کا حصہ بنے ہیں۔ ناظرین، تحریک لبیک نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو ان کے فین فالور کہہ لیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ان سے فنڈ اکٹھا کیا، اور وہ مسلسل پہلے دن سے لے کر آج تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم تک وہ اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے درمیان موجود ہیں۔ پاکستان تحریک لبیک کی قیادت، مرکزی قیادت وہاں سیلاب زدگان کے درمیان موجود ہے، اور تحریک لبیک کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں ضروریات کی جو ان کو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ وہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں راشن پیک دے رہے ہیں۔ اسی طرح تحریک اللہ اکبر بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لوگ، ان کے چاہنے والے، وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ جو راشن ہزاروں کی تعداد میں کروڑوں کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ اپنا فنڈ خرچ کیا۔ تو یہ تھی جو دینی جماعتیں ہیں، جن کو یہ وہی مولوی ہیں جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولویوں کو اکثر برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہیں ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، ان کو احترام اور ان کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ مولوی ہر میدان میں، جو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یاد رکھیں کہ آپ کی پولیٹیکل جماعتیں ایک طرف ہوں، یہ علماء کرام ایک طرف ہیں، آپ کی پولیٹیکل جماعتیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، لیکن یہ علماء کرام جن کو آپ مولوی کہتے ہیں یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور سب سے پہلے ان کی سروس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے علماء کرام کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان افضل حسین بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔